علی ظفر صاحب یہ بتائیں کہ یہ پنجاب گورنمنٹ نے تو دفعہ 144 نافذ کر دیا پورے صوبے میں، اسلام آباد میں بھی ہے، تو آپ کی پارٹی بھی کل احتجاج کر رہی ہے، جماعت اسلامی بھی احتجاج کر رہی ہے، تو ظاہری بات ہے وہ سڑکوں پہ نکلیں گے، گرفتاریاں ہوں گی۔ اس کے بعد اگر کوئی بڑا احتجاج نہیں ہوتا تو آپ کہہ دیں گے جی کہ وہ دفعہ 144 تھی اس لیے احتجاج نہیں ہوا۔ تو یہ بار بار جمعے کے دن احتجاج کی کال دینے کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ تو ہمارے ساتھ شاید پی ٹی آئی کے ساتھ الیکشن سے پہلے ہی ہوتا آ رہا ہے۔ الیکشن میں آپ کو پتہ ہے کیمپین کرنے کی ہر پولیٹیکل پارٹی کو اجازت تھی اور ہر کوئی پولیٹیکل پارٹی جلسے بھی کر رہی تھی، لیکن جب بھی اور جہاں بھی پی ٹی آئی نے جلسے کرنے کی کوشش کی تو یہ آرٹیکل سیکشن 144 سامنے آ جاتا تھا، اور جس جگہ پہ ہم نے کرنی ہوتی تھی ریلی یا جلسہ وہ بند ہو جاتا تھا۔ تو ہم اس کو سمجھ گئے ہیں ان کی ٹیکٹک کو، اور ہم نے پچھلی اگر آپ مہینے کو دیکھیں تو 3-4 کالز دی تھیں، اور پھر ہمیں بعد میں وہ کالز کو ختم کرنا پڑا یا اس کو پوسٹ پون کرنا پڑا، کیونکہ انہوں نے پھر سیکشن 144 کر دیا تھا۔ ہم عدالتوں کے پاس بھی جا رہے تھے، عدالتوں کے پاس گئے، عدالتوں کے حکم کے باوجود پھر بھی جلسے نہیں کرنے دیے گئے، اجازت نہیں ملی۔ ہائی کورٹ سے اجازت لیتے تھے، پھر دوبارہ آخری منٹ پہ اجازت کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ تو بیسیکلی ہم جو ہیں پی ٹی آئی چونکہ ایک پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں، پرامن ریلی نکالنا چاہتے ہیں، تو ہم نے یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں کی اور ہم نے ہر بار پوسٹ پون کیا۔ لیکن اگر اب یہ بار بار ہو جائے اور اتنی بار ہو کہ آپ کی جو فنڈامنٹل رائٹ ہے، آپ کا جو بنیادی حق ہے آئین کے تحت، وہ بھی نہ دیا جائے، تو پھر ایک وقت آ جاتا ہے کہ آپ کو اس قانون کو کہنا پڑتا ہے کہ یہ تو کالا قانون ہے، یہ انگریزوں کا قانون ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے، اور ہم بے شک اریسٹ ہو جائیں لیکن ہم باہر آئیں گے۔ تو شاید اب یہ موقع آ رہا ہے کہ اس حد تک ہمیں لے گئے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا پڑے۔ کل دیکھیں گے اگر یہ انہوں نے دوبارہ کیا اس طرح اور اریسٹ کیے تو پھر میرا خیال ہے یہ مومنٹم بڑھ جائے گا۔ آپ کو یاد ہے جب بجٹ آیا تھا تو میں نے اگزامپل دیا تھا اپنی سینٹ میں جو سپیچ کی تھی، میں نے کہا تھا کہ یہ بجٹ اتنا سخت ہے، اس میں آپ نے اتنے زیادہ ٹیکسز لگا دیے ہیں کہ آپ یہ ریولوشن میں کنورٹ ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ میں جو ریولوشن آئی تھی وہ ایک چائے کے اوپر ایسے حکمرانوں نے لگا دی تھی ٹیکس جس کے اندر وہ جو حکمران ایکسیپٹیبل نہیں تھے لوگوں کو، تو اس چھوٹے سے ٹیکس کی وجہ سے امریکن ریولوشن آ گئی۔ اسی طرح انگلینڈ میں ریولوشن آئی، اسی طرح فرینچ ریولوشن آئی۔ جہاں جہاں ٹیکسز زیادہ لگا دیے گئے اس حکومت کی طرف سے جو حکومت لوگوں کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو ریولوشن آ گئی۔ ہاں ٹیکسز لگ سکتے ہیں اگر مجبوری ہو، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک لیجٹیمیٹ حکومت چاہیے، ایک ایسی حکومت چاہیے جو لوگوں کو پسند ہو اور لوگ چاہیں کہ ہم سیکریفائس کریں گے، ہم قربانیاں دیں گے اس حکومت کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ لیکن اگر آپ کو نظر آ رہا ہو کہ یہ قربانیاں جو ہیں یہ آپ اس حکومت کے لیے دے رہے ہیں جو کہ حکومت لیجٹیمیٹ نہیں ہے، وہ غیر قانونی طریقے سے بیٹھی ہوئی ہے آپ کے اوپر اور وہ اپنے انٹرسٹ میں کام کر رہی ہے، اپنے فائدے کے لیے کام کر رہی ہے اور لوگوں سے پیسے لے رہی ہے، تو پھر لوگ سیکریفائس نہیں کرتے۔ اچھا، میں ریولوشن یہ جو آپ نے بات کی ہے، یہ اسٹریٹ پاور جو ہے، یہ جو آپ نے بات کی ہے، یہ میں سوال کی شکل میں شذرا منصف علی صاحبہ سے بات کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت کی ریپرزینٹیو کے طور پہ نہیں، ایک عام شہری کی حیثیت سے جواب دیں گی۔ پاکستان کے عوام جو ہے وہ کسی حکومت کے لیے قربانی دینے کے لیے آج تیار ہیں یا صرف اپنی ریاست کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں کہ اگر کوئی اچھی حکومت ان کی مرضی کی آ جائے تو وہ ان پہ ٹیکس لگائے تو وہ کہیں ہاں جی ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا وہ اتنا اعتماد کرتے ہیں سیاسی جماعتوں پہ کہ آپ ان کو کہیں کہ یہ ہمیں اتنا ٹیکس دے دو تو وہ آپ کو دے دیں؟ دیکھیں میر صاحب، آپ نے ایک بڑا اچھا سوال خود ہی ان سے کیا ہے کہ یہ احتجاج کس چیز کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر تو یہ حکومت گرانے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں تو حکومتیں ایسے نہیں گرتی، ان کو اس سے سب سے زیادہ ان کو خود اس بات کا پتہ ہوگا، انہوں نے ہمیشہ سڑکوں کی سیاست کی ہے، حکومتیں اس طرح سے نہیں گرتی۔ اگر یہ لوگوں کے لیے، عوام کے لیے احتجاج کر رہے ہیں تو اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں آئیں۔ یہ اس وقت جو عوام کے اوپر مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے، یہ ان کی ہی 3.5 سالہ حکومت کے کیے ہوئے فیصلوں کا نتیجہ ہے۔
IMF کے ساتھ. لیکن اب تو 2 سال سے آپ کی حکومت ہے. دیکھیے IMF کے ساتھ تاریخ پاکستان کی تاریخ کا سب سے برا معاہدہ انہوں نے کیا, اس کے بعد اسی معاہدے کو خود توڑا, اس کے بعد یہ نکل گئے وہاں سے. اب ہمیں اس معاہدے کو دوبارہ سے اس کو کرنا پڑا, ری نیگوشیٹ دوبارہ سے اس کو کرنا پڑا, اور جو سخت فیصلے ہم اس وقت کر رہے ہیں یا ہم نے 16 ماہ کی حکومت میں کیے, وہ صرف اور صرف ان کی تباہی سے پاکستان کو بچانے کے لیے, پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے. مجھے یاد ہے کہ جس طرح اب ان کو دفعہ 144 کے ذریعے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے, تو آپ کو بھی روکنے کی کوشش کی جاتی تھی, اور دفعہ 144 پہ جو GT روڈ پہ مارچ تھا نواز شریف صاحب کا, اس مارچ کے زمانے میں بھی کوشش کی گئی تھی ان کو روکنے کی, بعد میں شہباز شریف صاحب کو بھی کوشش کی گئی. تو یہ دونوں آپ کی پارٹیاں 144 کو کیوں استعمال کرتی ہیں؟ دیکھیے اس وقت ملک میں دہشت گردی کا وہ ہے, ایک تحریک عزم استحکام پاکستان سٹارٹ کی ہے فوج نے, جس سے کہ دہشت گردی کو کنٹرول کیا جا سکے. ابھی بنوں میں آپ دیکھیں جو واقعات ہوئے ہیں, بہت دلسوز واقعات ہیں وہ. تو اس وقت یہ حالات نہیں ہیں ملک کے, ملک میں دہشت گردی دوبارہ سے آ چکی ہے, وہ بھی ان کے ہی کئی کیے ہوئے فیصلوں کی نتیجے میں. تو اس وقت یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا کہ دہشت گردی کے اس ماحول کے اندر اس طرح سے باہر نکلا جا سکے. اور دوسری بات یہ کہ یہ ڈس انفارمیشن پھیلانے کے بہت ماہر ہیں, یہ مس انفارمیشن پھیلانے کے بہت ماہر ہیں, یہ فیک نیوز پھیلانے کے بہت ماہر ہیں. یہ جتنی باتیں یہ کرتے ہیں یہ فیک نیوز ہیں. ابھی انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا کہ جی ہم وہ کریں گے, بھوک ہڑتال کریں گے. وہ کیا تھا, ایک ڈرامے کے علاوہ کیا تھا؟ 3 بجے سے لے کے 7 بجے تک, جبکہ کوئی بھی شہری کھانا اس وقت میرا تو نہیں خیال کو کھاتا ہے, کوئی بھی نہیں, سبھی دوپہر کا کھانا کے بعد رات کا کھانا کھاتے ہیں. تو انہوں نے اس وقت کی بھوک ہڑتال کی. ابھی بھی یہ ڈس انفارمیشن پھیلانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں, یہ سڑکوں پہ ہم نکل آئیں گے, یہ اپنا KP میں تو ان کی حکومت ہے, وہاں پہ تو کوئی دفعہ 100 وہ نہیں ہے نا, وہاں نکل آئیں. وہاں پہ آ کے احتجاج کر لینا, اسٹریٹ پاور دکھائیں ہمیں کہ کتنے لوگ ان کے ساتھ نکلتے. اچھا پراجا صاحب, ذرا آپ یہ بتا دیں کہ آپ لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے, یا آپ بھی تحریک انصاف کی طرح کہیں گے جی وہ 144 لگ گئی اس لیے ہم باہر نہیں آ رہے ہیں؟ احمد میر صاحب, آپ ہمیں جانتے ہیں جماعت اسلامی کو, اور جماعت اسلامی کے لوگوں نے دفعہ 144 بھی بھگتی ہوئی ہے, اور ہمارے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ دفعہ 144 لگے تو اس کا علاج کس طرح سے کرنا ہے. اب پہلے ایک دھرنا تھا اسلام آباد میں, اب ایک دھرنا اسلام آباد میں ہوگا, اور 1000 اور بھی دھرنے ہوں گے, جہاں جہاں روکا جائے گا وہاں دھرنا ہوگا. اس لیے یہ بات تو یعنی یہ خود ہی اپنی ناکامی پر ایک اس کا ایک طریقہ اختیار کر رہے ہیں, اور یہ بدحواسی میں ہے. اور ان کو پتہ ہے کہ عام آدمی اب جو جنگ آمد تنگ آمد بجنگ آمد ہے, لوگ بجلی کے بلوں کی وجہ سے جتنے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں, تو یہ احتجاج دفعہ 144 سے نہیں رکتا. یہ گلی گلی محلہ محلہ جائے گا. لوگ کس طرح سے صبر کر کے بیٹھ جائیں گے کہ آپ جو ہے وہ اسے 3 بل دینے پڑیں, ایک اس کا اپنا بل ہے, ایک بل مفت بجلی والوں کا ہے, ایک بل بجلی چوری کرنے والوں کا ہے, اور ایک بل جو ہے وہ بند کارخانوں کا ہے. اس وقت 60% کیپیسٹی کے پیسے ہم دے رہے ہیں, یہ 43,000 45,000 میگا واٹ کے پیسے دے رہے ہیں, 13,000 میگا واٹ لے رہے ہیں. یعنی کوئی یہ دنیا کے اندر کوئی سودا اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ سودا لیں تو تب بھی پیسے دیں, اور نہ لیں تب بھی اس دکان کو پیسہ دیں کہ اس کی ہٹی بند ہے, تب بھی آپ جو ہے وہ جا کے دیں. تو یہ کیا ظلم ہے, اور اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں وہ لوگ ہیں, چنیوٹ پاورز ہے, فوجی کبیر والا ہے, آپ لیتے چلے جائیں. یعنی افراد وہ ہیں کہ جنہیں کوئی ترس ہی نہیں آتا, وہ یہیں کے ہیں, ڈالر کے اندر پیسے لے رہے ہیں. ان کو ڈالروں میں پیسے دینے کے لیے IMF کی شرائط مانی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے.